بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، رمضان اور قرآن اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور و فکر کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں قرآن مجید کے بعض الفاظ اور انداز بیان پر طعن کرنے والوں کے اجمالی جواب میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں پر ذرہ برابر بھی کسی مسئلے میں کسی کے اعتراض کرنے کا دور تک بھی اگر کوئی اندیشہ یا امکان تھا تو اس کا بھی خصوصی طور پر خیال رکھا گیا، اور صرف ایک لفظ یا زیر و زبر سے بھی انتہائی پیارے انداز سے اس کا خاتمہ کیا گیا۔ چند مثالیں بیان کرتے ہیں آج کے درس میں۔ سب سے پہلے اس میں دو قسم کی باتیں کروں گا۔ پہلے نمبر پہ ایک لفظ سے اعتراض کے امکان کو دور کرنے کی بعض مثالیں۔ پہلی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 68۔ اتبعوه کیوں فرمایا، آمنوا به کیوں نہیں ہے، جبکہ ایمان اتباع پر مقدم ہے؟ اس کے جواب اس عظیم سورت کی آیات کریمہ کے سیاق و سباق میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یہ آیات ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے لے کے 68 تک، 65 سے 68 تک۔ اگر یہاں پر آمنوا بھی کا لفظ ہوتا تو یہود کہتے ہم بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہیں، ہم بھی تو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے اس دعوے کو اور دور تک اس اندیشے یا ان کے اس خواب و خیال کو کے خاتمے کے لیے صرف ایک لفظ بیان فرمایا، اتبعوہ۔ اگر وہ یا کوئی اور اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے تو اتباع سے ثابت کرنا پڑے گا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے وہ ان پر ایمان میں بھی سچا ہے، اور جس نے اتباع نہیں کی وہ جھوٹا اور محض دعوے دار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ تورات اور انجیل تو نازل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، تو کیسے یہودی نصرانی ٹھہرے؟ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين۔ یہود و نصارہ شرک کرتے اور پھر یہ بھی کہتے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر یہ لفظ ہوتا ہے اس لیے پھر آگے فرمایا، ان اول الناس بابراہیم، سب سے زیادہ حق جو رکھتے ہیں، اولین حق رکھتے ہیں علیہ السلام کا کون ہے؟ للذین اتبعوه، وہ جنہوں نے اتباع کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وهذا النبی، اور یہ نبی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی اور دوست ہے۔ تو یہاں پر سبحان اللہ ایک لفظ اتبعوه، اگر یہاں پہ آمن بھی ہوتا دور تک بھی دیکھیں تو ان کا جو خواب و خیال تھا اس کو ختم کر دیا، ایک لفظ اتبعوه۔ کیا اتباع کرتے ہیں یہود و نصارہ؟ دعویٰ تو کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر دیکھیں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ایمان ہے، توحید ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ اتباع میں توحید نہیں ہوگی تو اس لا الہ الا اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، توحید ناقص رہتی ہے اتباع کے بغیر۔ محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ابراہیم رسول اللہ، اس لیے جو ابراہیم السلام کے زمانے مومن تھے ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا کیا کلمہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جو ایمان لے کے آئے تھے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے عیسیٰ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی مکمل تفصیل ہمیں کہاں سے ملی؟
اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے، کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا علم توحید اتباع سے ہوگا، اس کے سوا کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ میں بھی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید عبادت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید اتباع ہے، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ پہلی مثال تھی، اور اسی طریقے کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، یعنی اس جیسے اور ملتی جلتی مثال دیکھیں کہ مشرکین بھی یہود کی طرح دین ابراہیم پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتے ہوئے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 36 میں۔ فمن آمن بھی نہیں فرمایا، فمن تبعنی سے یہ دعویٰ بھی بے بنیاد ثابت ہوا۔ چلو دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ کیا کفر معاف ہو سکتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں شرک کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ دیکھیے کفر معاف ہو سکتا ہے، شرک کے لفظ میں کفر بھی شامل ہے، لیکن اگر کفر کا لفظ ہوتا تو شرک کرنے والے کہتے ہمارا تو اس آیت میں ذکر ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، یہ وعید ان کے لیے ہے، اور اگر ہمارا یہ عمل شرک بھی ہوتا تو وہ بھی معاف کر دیا جاتا۔ ان کے اس باطل مقصد کا خاتمہ صرف ایک لفظ سے کر دیا، یشرکو سے، جس میں کفر بھی شامل ہے، کیونکہ ہر مشرک کافر ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے۔ اور اس خوبصورت انداز بیان کے باوجود بعض لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے یہ مغالطہ ہوا کہ اس آیت سے صرف شرک ہی مراد ہے، شرک کے علاوہ کفر بھی معاف ہو سکتا ہے۔ مثلا نعوذ باللہ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا، کیونکہ شرک واحد گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک، اور اسے آیت کریمہ کو دلیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ اس قسم کے لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہر قسم کا کفر مراد ہے، جس میں شرک بھی سر فہرست شامل ہے، جو سب سے بڑا ظلم اور انتہائی خطرناک جرم ہے، جس میں یہود و نصارہ سمیت مشرکین عرب ڈوبے ہوئے تھے اور اس شرک کو ایمان اور توحید کہتے تھے۔ اس ایک لفظ سے ان تمام ایمان کے دعوے داروں اور شرک کرنے والوں کو سختی سے رد کیا گیا ہے، اور ان کے لیے اس معاملے میں تمام اعتراضات کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ دوسرے نمبر پہ صرف اعراب، زیر و زبر وغیرہ سے اعتراض کے امکان کو دور کرنے کی مثال میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن میں صرف ایک ہی مثال بیان کر دیتا ہوں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، سورۃ القمر آیت نمبر 49۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو مقرر اندازے کے مطابق پیدا کیا، یعنی اس کی تقدیر لکھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کل لام پر پیش ممکن نہیں ہے، اصل لفظ کیا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، تو کل کی لام پر زبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں کلو یعنی لام پر پیش ممکن نہیں ہے، زبر ہی لازم ہے۔ اگر لام پر پیش ہوتا تو مکمل معنی اور اصل پیغام تبدیل ہو جاتا۔ کلو مبتدا ہے اور خبر کے لیے دونوں لفظ صحیح ہیں۔ اگر بقدر ہے تو پہلے جملے کی طرح معنی صحیح ہوگا، اور اگر خلقناہ خبر ہے تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک ہم نے صرف اس چیز کو مقرر اندازے کے مطابق پیدا کیا جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی کائنات میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو ہم نے نہ پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کی تقدیر مقرر کی ہے، نعوذ باللہ۔ اس باطل الکفری عقیدے کا جڑ سے خاتمہ کیا گیا صرف زبر سے، لفظ سے نہیں، حرکت سے، اعراب حرکت سے، زبر سے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جبکہ تقدیر کے منکروں نے، یا جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کہا کہ پیش کے قرات بھی موجود ہے، جو بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ زمخشری معتزلی ہے، اس نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت پیش کے ساتھ بھی پڑھی گئی قرات میں، صرف اپنی تقدیر کے انکار کے باطل عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو پیدا نہیں کیا، انسان خود اپنے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے، اور تقدیر کا انکار کر دیا، اور اپنے باطن اور تعصب میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ زبر کی جگہ پیش لگانے سے لام پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خالق کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کی تقدیر مقرر فرمائی ہے جو اس نے پیدا کی ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہیں ہیں جو اس نے پیدا نہیں کی۔ وہ صرف انسان کے عمل کو تقدیر سے خارج کرنا چاہتے تھے، لیکن جانتے ہوئے یا انجانے میں اس بدعقیدگی کی رسائی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تک جا پہنچی، نعوذ باللہ من الخذلان۔ اور اس کی مزید وضاحت اگلی آیت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القمر آیت نمبر 52 میں، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ امام قرطبی تفسیر میں فرماتے ہیں قوله وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ أي جميع ما فعلته الأمم قبله من خير أو شر كان مكتوبا عليهم، وهذا بيان قول إن كل شيء خلقناه بقدر۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وہ کل شیء فعلوه فی الزبر، یعنی جو کچھ سابق امتیں کر چکے ہیں وہ خیر ہو شر ہو ان پر لکھ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور یہ مزید وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی، ان کل شیء خلقناه بقدر، یعنی اس میں جو عمل کرتے تھے سابقہ قومیوں کا عمل بھی شامل ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا تقدیر کے معاملے میں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، انسان کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی واحد حق عقیدہ ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور منہج سلف الصالحین کے مطابق ہے، اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اور جتنی بھی اس کے علاوہ اور مناہج ہیں سب باطل ہیں۔ اور دیکھیں کس طریقے سے ان تقدیر کے انکار کرنے والوں نے صرف اپنے باطل مذہب اور باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، دیکھیں ایک جملہ شامل کرے تفسیر میں کہ رفع سے بھی اسے پڑھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہتے ہیں وہ کل شیء خلقناہ بقدر بھی پڑھا گیا، جبکہ بالکل غلط ہو گیا۔ اگر کل شیء خلقناہ بقدر ہوتا کل کے لام کے اوپر پیش کے ساتھ، تو پھر یہ جیسے میں نے بیان کیا ہے کفری عقیدہ، اس سے لازم آتا ہے نعوذ باللہ۔ صرف معاملہ صرف یہ نہیں کہ انسان کے عمل کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ نہیں، بلکہ دوسرے خالق کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں موجود ہے، نعوذ باللہ۔ واللہ اعلم واعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے حق ادا کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا فتنہ اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔